ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ سر جب ہم اس مٹی جسم کو چھوڑتے ہیں تو اگر اس وقت اس کے اندر کوئی شیطان یا جن داخل ہو جائے تو یہ بڑی خطرناک بات ہو جائے گی، تو پھر یہ تو پرابلم آ جائے گا۔ ویسے یہ جو سوال ہے بڑا سوچنے والا سوال ہے، اور واقعی یہ تو شیطان اور جن اگر اندر داخل ہو گیا، اب پتہ نہیں وہ اندر داخل کیسے ہوگا، اب اس کا تو مجھے نہیں پتہ کہ کیسے اندر داخل ہوگا، لیکن غور کریں او بھائی، وہ شیطان یا جن نے تمہاری باڈی کے اندر داخل ہو کے کرنا کیا ہے؟ یہ مٹی کے جسم میں جب اس نے چلنا پھرنا ہے تو کیا کرے گا؟ اور روٹی کمانی پڑے گی، اس کو محنت مزدوری کرنی پڑے گی، تو کیا کرے گا؟ کیا مطلب وہ ایسے ہاتھ کے اشارے سے وہ درخت توڑ لے گا، کوئی ایسے ہو جائے گا؟ اور نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ روز اپنی باڈی چھوڑتے ہیں، جب آپ یہ نیند کی حالت میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نیند ہے کیا آپ کی؟ سونا آپ کا ہے کیا؟ آپ کا اپنا جسم، روشنی جسم کا مٹی جسم کو ایک طرح سے چھوڑ دینا، یہی آپ کی نیند ہے۔ اور ویسے بھی جب بھی آپ جاتے ہیں روحانی پرواز میں، اس وقت آپ اس قابل ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کی انرجی اتنی ہوتی ہیں کہ ایسی نیگیٹو چیزیں تو کم از کم آپ سے 20 فٹ دور کھڑی ہوتی ہیں، اور اس سے پہلے ہی جو یہ آپ کا سرکٹ ہے اس میں تو آلریڈی شیطان ہے۔ روشنی کے جسم میں جو نیگیٹو آپ کو خیالات آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ شیطان کی طرف سے سارے خیالات ہیں، تو ودن ٹائم جب آپ کی انرجی بڑھتی ہے تو ان کو ویسے ہی ختم کرتے ہیں، آپ کا سرکٹ پاک ہو جاتا ہے۔ جب سرکٹ پاک ہو جاتا ہے، یعنی روشنی پاک ہو جاتا ہے، دین ان کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آپ کو پہلے کہا ہے کہ فزیکل فارم میں ایسے نہیں آ سکتے ہیں، جو اصول ہے وہ اصول ہے۔ آپ نے آج تک کسی انسان کو دیکھا ہے؟ یہ دیکھو نا، اب یہاں ہمارے ادھر عجیب سی باتیں ہیں کہ مردے کو مت چھوڑو، مردے میں کچھ ایسی چیز نہ آ جائے۔ اب کتنے بیچارے انسان ایسی جگہوں پر مرے جہاں کوئی تھا بھی نہیں، تو وہ کبھی اٹھ کے آئے ہیں؟ بتاؤ۔ جب آپ کا اور ان کا نسمہ یعنی روشنی کے جسم میں مختلف ہیں، تو وہ مٹی کے جسم میں کیا انہوں نے مٹی کے جسم کا کرنا ہے؟ مٹی کے جسم ایکٹیو نہیں ہوگا۔ مٹی کا جسم، یہ جو ہمارا انسانوں والا مٹی کا جسم ہے، ہم اس کو صرف انسان ہی ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ انسانوں کے اندر جو نسمہ چل رہا ہے یا روشنی کا جسم چل رہا ہے، صرف وہی اس مٹی کے جسم کو ایکٹیو کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی مخلوق اس انسانی وجود کو ایکٹیو نہیں کر سکتی، نہ چلا سکتی ہے۔ اس لیے قطعاً یہ جھوٹی سنی سنائی اور من گھڑت باتیں ہیں۔ مردے کو صرف اس لیے نہیں تنہا چھوڑتے کہ میں بھی اس کے اندر کوئی جان ہو، اور وہ پاسبلی طور پر اس کو کوئی میڈیکلی ٹریٹمنٹ کر یا کچھ ایسا پتہ چل کر آپ پتہ چلا سکیں کہ یہ زندہ ہے، تو اس کو کچھ سپورٹ مل سکے، دیٹس آل۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا کتنے بندے ویرانوں میں مرے ہیں، تو آج تک وہ اٹھ کے آئے ہیں کوئی؟ کتنے بندوں کو مار کر ویرانے میں پھینک دیا گیا، تو اٹھ کے آیا کبھی کوئی ان میں سے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے آ کے کرنا کیا ہے آپ کی باڈی میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کی باڈی کے اندر انٹر کر کے انٹر ہی نہیں ہو سکتے، وہ انٹر ہو ہی نہیں سکتے، تو ان کا نسمہ ہی وہ نہیں ہے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے مٹی کے جسم کے ساتھ اس سے پہلے سورۃ رعد اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے اللہ پاک نے کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ بدلی والے فرشتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ فرشتہ ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ اور جب انرجی اتنی اپنی آپ کی بڑھ جاتی ہے، وہ تو پھر تو شیطان بیچارے اور یہ جو اس کے ساتھ کے جو جن ہیں، وہ آپ سے اتنا مانگتے پھرتے ہیں، اتنی انرجی ہوتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر ان کو انرجی جب آپ اپنی موو کرتے ہیں تو ان کو بھی لگ پتہ جاتا ہے۔ جب آپ ہے ہی خلیفہ تو بات ختم ہو گئی۔ پرابلم کیا ہے کہ آپ خلیفہ نہیں نا سمجھے، ابھی آپ نے وہ سنی باتیں ہیں کہ وہ ایک مردہ زندہ ہو گیا یا مردہ زندہ نہ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور میں تو بعض دفعہ حیران ہوتا ہوں جب وہ کوئی مر رہا ہوتا ہے یا مر جاتا ہے کوئی، تو رو رو کے حال نہیں چھوڑتے، سانو چھڑ کے ٹر گیا، سانو چھڑ کے ٹر گیا، یہ وہ اتنی باتیں کرتے ہیں۔ اور رات کو جناب بتیاں جلائی ہوتی ہیں کہ نہیں اس کی روح نے آنا ہے، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو
तो भाई आप यही तो लोग चाह रहे थे कि वो मर गया, तो आप इतना अफसोस कर रहे थे, तो जब अगर वो आ गया है तो उससे आप डर क्यों रहे हैं? बात क्या है कि हमारा कॉन्शियस मुंतकिल नहीं हुआ, हम अपने आप को मट्टी के जिस्म समझ रहे हैं, जबकि हम मट्टी के जिस्म है ही नहीं। हम एक रूह हैं, हम एक एनर्जी हैं, हम एक रोशनी के जिस्म हैं। ये जब रूह और नूर के जिस्म भी कहे जाते हैं तो बेसिकली ये रूह का ही आगे कॉन्शियस डेवलप हुआ है। रूह ही से रूह का कॉन्शियस बना है, रूह से नूर के जिस्म का कॉन्शियस बना है, नूर के जिस्म से रोशनी के जिस्म का कॉन्शियस बना है। अब मज़ीद तो जब आप आगे आगे इंशाल्लाह तरक्की करते जाएंगे तो आप इन बातों को समझते जाएंगे कि असल में बात है क्या। जैसा कि अभी आप देख लीजिए कि ये मुझे इतनी दफ़ा ये सवाल आया है कि बाद दफ़ा तो इसका जवाब देने को दिल नहीं करता कि सर आप वज़ाइफ नहीं करवाते, वजीफ़ा नहीं करवाते, आप वो जो हैं हमारे जिस्मों को दिल से ज़िक्र नहीं करवाते, आप दिल को हरकत नहीं देते। अब मैं इसका कितनी बार जिक्र कर बैठा हूँ और बता बैठा हूँ कि अल्लाह पाक कह रहे हैं कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है, तो वो तो ऑलरेडी तस्बीह कर रही है। अब ये जो ज़िक्र कल्ब था, बेसिकली ज़िक्र कल्ब क्या था, उसमें सोचना नहीं था आपने। ये जो बाद में हमें बताया गया कि बैठ जाओ और ये तसव्वुर करो या सोचो कि तुम्हारा दिल जो है, दिल की जो धड़कन है वो अल्लाह अल्लाह कर रही है, ये आप सोच रहे हैं। बेसिकली ऐसा नहीं था। असल जो ये मुराकबा ये था कि आपने तो जस्ट दिल के अंदर करनी थी, विद आउट किसी भी शाऊर के, कोई भी लफ्ज़ समझे बगैर या सोचे बगैर आपने तो जब वहाँ करनी थी। अब वहाँ जो जिक्र हो रहा था वो आप पर ज़ाहिर होना था हकीकी तौर पर। लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे काम गए और ऐसे ऐसे नाम रखे गए कि बस कुछ ना पूछें, और क्या बंदा उनको कहे, वो तो विद इन टाइम अल्लाह पाक हमारे जब मिशन को स्ट्रांग करेगा। क्योंकि ये एक हकीकी बात है कि आप लोगों ने एक ऐसी जमात बनना है जिसने नेकी का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है। अब और इन्हीं के बारे में अल्लाह पाक ने लिखा है, यही फलाह पाने वाले हैं। अगर फलाह पानी है किसी भी इंसान ने तो उसने नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना है। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि सुबह जाकर बंदा लड़ना शुरू कर दे किसी के साथ। उसका तरीक़ाकार होता है, जैसे कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जब तुम तबलीग करो या इस्लाम की इरशाद करो या किसी से बात करो तो ऐसा तरीके से, अब जिसका जितना शऊर है उसको बेहतर तरीके से गाइड किया जाए ताकि वो बंदा समझ सके। और जो इंतहा पे जाहिल होते हैं उनके बारे में लिखा गया कि बस उनको अलग कर दो, वहाँ पे सेपरेशन की बात भी है। तो विद इन टाइम आप ये सारी बातें सीखते जाएंगे और तसल्ली रखें। कोई, मैं तो क्या कहूँ, उनकी क्या जरूरत कि वो आपकी इस बाटी को ले, और बाटी को ले के इस खास तौर पर जो थर्ड वर्ल्ड है इसमें तो उनको पूरा दिन मजदूरी करनी पड़ी ना, दाबड़ा चुक के थे वो ऊपर या सीमेंट की बोरी उठाकर या 8वीं मंजिल पे जाना पड़ा। तो वो जो जिन साहब होंगे वो तो खुद ही भाग जाएंगे, वो भाई ये इंसानों के काम में मैं तो चला। ये आलम नसूत में बड़ी तकलीफ दे ज़िंदगी है आप लोगों की। वो चंद एक लोग हैं जो वसाइल पर कब्ज़ा किए हुए हैं। तो खैर विद इन टाइम आप ये भी चीज़ सीख लेंगे। तो दूसरा ये बात ज़हन में रखिएगा कि फलाह माशा, फलाह इंसान के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। किसी किस्म का डर और खौफ ना रखिए, और ऐसी की तैसी किसी शैतानगी जिंदगी जब वो भाटी के अंदर आने लगेगा तो अल्लाह पाक हय्यो कय्यूम है, वो ऐसा करने देंगे किसी ऐसी एनर्जी को? सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो कानून रखे हैं, बात तो ये है कि वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो सवाल आया है ये बेसिकली आपका अल्लाह पाक पर यकीन की कमी दिखा रहा है। आप अल्लाह पाक को भी फिर वही मैंने बात कही ना कि हमारी जो अक्सरियत है वो तो सिर्फ मानती है, जो रूहानी बंदे हैं वो अल्लाह पाक को जानते हैं, वो अल्लाह पाक के कवानीन को देखते हैं, समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता ना ही ऐसा मुमकिन है। जब आपकी अपनी एनर्जी बढ़ती है और आप अपना थोड़ा सा वो शऊर, ये मिट्टी के जिस्म से निकलने से पहले वो शऊर आपको मिल जाते हैं, बनी आदम और खलीफा वाला शऊर। जब खलीफा वाला शऊर मिल जाता है तो फिर शैतान को आर्डर क्या है, उसने खलीफा को क्या करना था? सजदा ही करना था ना। तो फिर
آ گیا نا وہ شعور، اور جب یہ شعور آ گیا ہے تو انرجی بھی تو تمام ایکٹیو ہوگی نا. تو پھر وہ پتہ بھی لگ گیا کہ وہاں پہ شیطان نے کچھ زبردستی نہیں کی تھی، وہ صرف ورگلا اس لیے گیا تھا کہ انسان لالچ میں آ گیا تھا، اور لالچ میں آ کر اللہ پاک کی طرف اس نے رجوع نہیں کیا تھا، تب مسٹیک ہو گئی. اگر لالچ میں نہ آتا انسان اور اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا تو ایسی کی تیسی وہ کیسے ورگلا سکتا تھا، اس کی کیا ضرورت ہے، کیا اوقات. ودن ٹائم اب سیکھتے جائیں گے. اور میں نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ آگے جا کیسے لمحات آتے ہیں جہاں شیطان کو اور اس سے پہلے شیطان کی کانشیسلی لڑائی ہوتی ہے. ہماری یہ جو خیالات میں آپ کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہیں، کروں نہ کروں، فلاں نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ میں سے ہوں، وہ ایسے ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے ساتھ اس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے اور کیا ہو رہی ہے؟ یہ اس وقت بیسکلی وہ آپ کے سرکٹ کے اندر وہ خیالات کو موو کر رہے ہیں، نیگیٹو فورسز. تو ودن ٹائم جب آپ ان سے جیت جاتے ہیں ان خیالات سے، دین وہ ایک بالکل خواب کے اندر ایک بالکل پورا سین بنتا ہے لڑائی کا. اس کے بعد جو ہے وہ آمنے سامنے لڑائی ہوتی ہے. پھر ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں نور کے میدانوں میں لڑائی ہوتی ہے، بیٹ زال پھر ختم ہو جاتا ہے وہ. لیکن اتنی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہو ایسا ہی کوئی آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. پریشان نہ ہو، تسلی رکھیں، اللہ پاک کرم کریں گے انشاءاللہ.